بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان سیار شمسی. اور آج ہماری مہمان شخصیت ہیں جناب شوکت وڑائچ صاحب، جو کینیڈا میں ہوتے ہیں، اس سے پہلے جاپان میں تھے اور اب چھٹیاں گزارنے اپنے وطن پاکستان آئے ہیں. گجرات میں ان کا گھر ہے اور ان کا جو سیاسی جو منزل ہے یا سیاسی دلچسپی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان سے یہ بہت زیادہ متاثر ہیں. اور جب یہ پاکستان میں تھے اس وقت بھی پی ٹی آئی کی حمایت کرتے تھے، اور جب یہ وطن سے دور گئے ہیں وہاں بھی یہ پی ٹی آئی کے سفیر کے طور پر کام کر رہے ہیں. اور بھرپور ان کا کہنا ہے کہ آج اگر پاکستان کو بحرانوں سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ عمران خان ہے. آج ہم ان سے پوچھیں گے، یہ وطن واپس آئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو 3 برس ہو چکے ہیں، ان 3 برسوں کی جو کارکردگی ہے اس پر یہ کیا کہیں گے، اور جو اپوزیشن تنقید کرتی ہے اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا وزن ہے. جی شوکت صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور میں جو سوال آپ کے سامنے رکھا ہے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شمسی صاحب. جی بالکل، تحریک انصاف سے تو 1997 سے افیلیٹڈ ہیں. جب خان صاحب کو لوگ جماعت کے نام پر مذاق بھی کرتے تھے تو تب سے ان کے ساتھ ہیں. لیکن آفٹر 3 ایئرز کچھ تبدیلیاں ضرور آئی ہیں، کچھ اشاریے بہتر ہوئے ہیں. ایکسپورٹ میں نمبرز اچھے ہیں. آپ کے جے پی مورگنز نے آپ کی اس میں لکھا ہے کہ آپ کے جو اکنامک نمبر ہیں وہ بھی جی ڈی پی آپ کی بہتر ہو رہی ہے. ہیونگ سیڈ دس، پر پھر بھی کچھ مسائل ہیں جو، کیونکہ جب ہم گجرات کی سطح پر لوکلی انالائز کریں تو یہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے موسٹلی آپ کو روڈیں اور چیزیں جو دکھتا ہے یہاں پہ وہ بکتا ہے، جو گجرات کی لوکل سیاست ہے. تو اس میں میں کہوں گا کہ ابھی تک جو ان کو جہاں تک آفٹر 3 ایئرز ہونا چاہیے تھا، شاید کچھ ایکسپیرینس سے ہم لوگ کر سکتے ہیں، ان کو مارجن دے سکتے ہیں، لیکن اس سے مزید بہتر کارکردگی ہونی چاہیے تھی. شوکت صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اپنا مدعا بھی بیان کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ جو عمران خان کہتے تھے کہ ان کے پاس ایک ٹیم ہے 200 لوگوں کی، جو 100 دن میں پھر 1 سال میں ایک تبدیلی برپا کریں گے، وہ تبدیلی تو کہیں نظر نہیں آتی. اور آج آپ خود اپنے ملک میں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا رکاوٹیں ہیں، اور وہ تبدیلی کا جو خواب دکھایا گیا تھا وہ پورا ہوتا ہوا کیوں نظر نہیں آ رہا؟ دیکھیے شمسی صاحب، اس میں مختلف اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن کچھ حد تک اس میں جو خان صاحب کے ساتھ ٹیم ہے، ٹو بی آنیسٹ، وہ شاید اتنی پروفیشنل نہیں ہے جتنا ہم خان صاحب سے ایکسپیکٹ کرتے تھے. لیکن سو فار جب آپ کا یہ ہمیں بلیو ہے کہ جب آپ کا کیپٹن آنیسٹ ہو اور وہ اس کی ول ہو، 16 سے 18 گھنٹے تک خان صاحب کام کرتے ہیں. تو آئی ہوپ تھنگز ول گیٹ مور بیٹر، کیونکہ ان کو بھی اتنا شاید نئی گورنمنٹ ہونے کا مارجن دینا چاہیے، کیونکہ جو کام 30 سال میں نہیں کمپلیٹ ہو سکے یا ملک ریورس گیا ہے، ہماری اکانومی بیڈ ہوئی ہے، تو اسے ایٹ لیسٹ آئی سی یو سے باہر نکالنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو یہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ملک کی اکانومی ہے، ظاہر ہے ان کو اتنا اندازہ نہیں ہوگا. اب ان کو 4 ایجنسی ہیں 5 جو ان کو رپورٹ کرتی ہیں، تو ناؤ دے نو مور بیٹر اینڈ اپنی نہیں سردار صاحب، اپنا شوکت صاحب، آپ کوئی اپنا نقطہ نظر ہے، لیکن جو عوام کہتے ہیں، جو اپوزیشن کا اس وقت بیانیہ ہے وہ یہ ہے کہ جب 2018 میں جو اکانومی تھی پاکستان کی وہ بڑی بہتر تھی اور گروتھ ریٹ کوئی 4% سے زیادہ جا رہا تھا. آج آپ کا 1.5-2% پر ہے. اس ہم بحث میں نہیں پڑتے. میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ وطن سے دور ہیں اور وہاں سے ملک کو فارن ایکسچینج بھی بھیجتے ہیں، ظاہر ہے آپ کی زیادہ توقعات ہیں. آپ کیا مزید ایڈوائز کریں گے کہ 2 سال میں، کیونکہ ایک بیانیہ رہا ہے، تلخی ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، سیاست میں نو ڈاؤٹ تلخی تو آئی ہے. تیسری پارٹی کو ایکسیپٹ کرنے میں جو ہے نا بہت ٹائم لگا ہے، اور ابھی تک میرا نہیں خیال کہ اپوزیشن
کمپلیٹلی انہیں ایکسیپٹ کر سکی ہے، کیونکہ دو پارٹیاں جب لانگ ٹائم اقتدار میں ہوں تو پھر تیسری کے لیے جگہ، جیسے ہمارے ساؤتھ ایشیا میں یہاں کی سیاست ہے تو اس میں مشکل ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کچھ اسپیکٹ ہیں ان کے ساتھ بیوروکریسی، ذرا پرانی ان کی سیٹنگز تھیں یا ان کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے تھے، ان کو ایڈوانٹیجز بھی دیتے تھے، تو اس وجہ سے بھی تھوڑا بیوروکریسی سے بھی اس طرح انہیں کوآپریٹ نہیں ملا۔ اب جب کہ بہتر ہو رہی ہیں چیزیں، بہتر ہو رہی ہیں، اور ہوپ فلی ابھی ٹائم ہے حکومت کے پاس، اگلے 2 سال ہیں ان کے پاس، مور دین 2 years. I hope they will do better. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، اور شوکت وڑائچ صاحب سے ہم مزید سوال بھی کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز، اور ہمارے ساتھ کینیڈا سے آئے ہوئے پاکستانی تحریک انصاف کے شدائی شوکت وڑائچ صاحب ہیں۔ ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جو اپنی ظاہر ہے کہ ایک پارٹی سے وابستہ ہیں، ان کا دفاع بھی کر رہے ہیں جو ان کا حق بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جن ملکوں سے یہ آئے ہیں، کینیڈا میں ڈیموکریسی ہے، ایک برداشت ہے، ہمارے ہاں میں برداشت زیادہ نظر آتی ہے۔ کیا کہیں گے شوکت صاحب کہ اس وقت جو ملک میں کشمکش ہے حکومت اور اپوزیشن کی، دنیا میں بھی جمہوریت ہے وہاں، اور اس میں آپ کیسے دیکھتے ہیں، کیسے فرق کریں گے اور اپنی پارٹی کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک نیشنل اسمبلیز وغیرہ میں ہر جگہ پہ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن عوام کے ایشوز پر ہوتا ہے۔ یہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا پرسنل ایشو کو زیادہ لیا جاتا ہے، اور ہمیں ابھی جمہوریت بہت ٹائم چاہیے ابھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، لیکن یہ کنٹینیو رہنا چاہیے پروسیس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جائے گا۔ اور جہاں تک اپوزیشن کی آپ نے بات کی، ویسے خان صاحب نے متعدد مرتبہ یہ کہا ہے کہ سوائے کوئی کیسز پہ یا ان کے جو NRO کیسز کے مانگتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی ایشو پہ بات کریں تو گورنمنٹ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ نہیں شوکت صاحب، بات یہ ہے کہ NRO وزیر اعظم صبح و شام یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ چور ہے، ڈاکو ہے، میں NRO نہیں دوں گا۔ یہ دو الگ معاملے ہیں۔ NRO دینا، مقدموں کا فیصلہ کرنا عدالتوں کا کام ہے۔ جب آپ تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیں گے تو اس سے تو انصاف کا جو عمل ہے وہ گدلا ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، انصاف شمسی صاحب تو اداروں نے کرنا ہے۔ بیسیکلی انصاف پرائم منسٹر بیٹھ کے اپنی کابینہ یا اس کے دوران وہ جو کر سکتے ہیں، لیکن انصاف عدالتوں کا کام ہے۔ پروسیکیوشن میں بہت سارے لکوناز ہیں آپ کے لاء میں، جس طرح کہ نیب کے اگر ایک وکیل کی جتنی بھی سیلری ہوگی، اس کے جو اپوننٹ خواجہ حارث یا کوئی فاروق نائٹ ٹائپ ٹاپ وکلاء ہوں گے، اعزاز احسن صاحب ہوں گے، تو وہ ان کا آبویسلی وہ لیول نہیں ہے۔ وہ دیر آر ویری لیس چانسز یو کین میک یور پروسیکیوشن بیٹر۔ نہیں، وہ تو دیکھیے جو آپ جس طرح کا مقدمہ بنائیں گے وہ تو عدالت پر چھوڑیں۔ میرا جو کہنے کا ظاہر ہے، کیونکہ آپ باہر سے آئے ہیں، جو اس سچویشن ہم سے زیادہ آپ گہری نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس وقت ملک میں جو غیر یقینی صورتحال ہے، ایک پولیٹیکل استحکام ہونا چاہیے۔ وہ آپ کیا کہیں گے ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے، کیا ایڈوائز کریں گے کہ ماحول کو نارمل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ویسے شمسی صاحب، میرا اپنا ذاتی خیال میں تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو ساتھ ان سے رابطے کرنے چاہیے۔ جو تمام سیاسی جماعتوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ سارے چور ڈاکو ہر جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، اچھے پولیٹیشین ہیں، تو ضرور ان کو حکومت کو اپوزیشن سے بات کرنی چاہیے، اور جو عوامی ایشو ہیں ایٹ لیسٹ ان پہ ایک جگہ پہ اکٹھے پیغام کنسنسس ہو تو ایک میسیج جائے گا صاحب۔ ایک بڑی اچھی خبر ہے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے کہ وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں کہ جو بیرون ملک لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ہیں ان کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ اس پر بحث جاری ہے، آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت اچھا اقدام ہے۔ میں اس میں تھوڑا سا ذرا ماضی میں اتنا کچھ وزراء یا جو اپوزیشن کے لیڈر ہیں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں اس پہ کہ ہم لوگ اگر کینیڈا میں ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ بلیو کریں، ہمارا جو ہارٹ بیٹ ہے وہ پاکستان کے ساتھ چلتی ہے، اور ہمیں ایوری سنگل ڈے اپنے گھر سے ہر چیز پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر بجلی کا کوئی بحران ہے، کوئی پانی کا ہے، روڈز ایشو ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے، ہمیں خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ خان صاحب نے ایٹ لیسٹ اسٹینڈ لی ہے،
اور انٹرنیٹ ووٹنگ کینیڈا میں ہوتی ہے. انٹرنیٹ ووٹنگ اگر گھر سے ووٹ نہ پڑتے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نہ ہارتا جتنے ہائی ووٹنگ ٹرن آؤٹ وہاں پہ ہوا ہے. تو ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ ہیں. اسے جو نئی مشینیں آئے ہیں اسے ٹرائی کرنی چاہیے, اپوزیشن کو بھی سمجھنا چاہیے. تو اسے ٹرائل بیسس پہ جیسے لوکل الیکشن ہے یا کوئی ضلع کونسل کے آپ کے وکلاء کے الیکشنز ہیں اس میں ٹرائی کریں. تو یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے؟ ایبسولوٹلی ہمیں ووٹ کا حق ملنا چاہیے. اور انٹرنیٹ کے تھرو اب کی ہر چیز بینکنگ ٹیکنالوجی پہ ہوتا ہے, تو وائی ناٹ انٹرنیٹ وی کین ووٹ انسٹیڈ آف وی. لیکن اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے, اور ظاہر ہے کہ اپوزیشن کو اعتماد میں لے کر ہی قانون پاس ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, ہمیں واقعی بہت خوشی ہوتی ہے اگر یہ سارا کنسنسس سے ہوتا. لیکن کچھ پارٹیوں کو اس پہ گلے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو وہ گلے ان کے تفاضات دور کرنے چاہیے. جی جی, ان سے بات کرنی چاہیے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, شوکت وڑائچ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اور ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں راستہ نیوز, اور ہمارے ساتھ شوکت وڑائچ صاحب موجود ہیں, اور ان سے ہم پوچھیں گے. انہوں نے بڑی تعریف کی ہے حکومت کی پالیسیوں کی اور احتساب کے حوالے سے. ان سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جو پاکستان میں احتساب کا عمل ہے ایک طویل عرصے سے, اس پر بڑے شکوک و شبہات و سوال اٹھتے ہیں. اور آج کے 3 سال میں جو اپوزیشن کے لوگ تو جیلوں میں گئے ہیں, ان پر کیس بھی چل رہے ہیں, لیکن جو بڑے بڑے اسکینڈل حکومت کے اپنے لوگوں کے ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بالکل خاموشی ہے. کیا کہیں گے سردار شوکت صاحب؟ دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں شمسی صاحب, جو احتساب ہے وہ کراس دا بورڈ ہونا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں ایز اے اوورسیز پاکستانی کے گورنمنٹ کی صفوں میں بھی کالی بھیڑیں ہیں, اور اگر جو بھی اس میں کوئی آٹا سکینڈل ہے, کوئی چینی کا سکینڈل ہے, کوئی بھی ایسا سکینڈل ہے جس میں پیٹرول کا لاسٹ ایئر ہوا ہے, تو میڈیسنز کا ہے, اس میں جو بھی ملوث ہے, تو ایز اے پی ٹی آئی ورکر آئی ول نیور لیٹ اسپیئر اینی باڈی. جو بھی اس میں ملوث ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو ان کو بھی انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے. اور اسی طرح انصاف ہوگا کہ دونوں ہر طرف انصاف چاروں طرف سے اور نظر بھی آ رہا ہو. شوکت صاحب بڑی اہم بات کی آپ نے. میں آپ آخر میں پوچھنا چاہوں گا, آپ اپنے شہر گجرات میں آئے ہیں, یہاں آج بارش ہوئی ہے اور پورا شہر ڈوبا ہوا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہاں کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ بھی حکومت میں حصہ دار ہے. اس گجرات کی حالت کو دیکھ کر آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے؟ جی بالکل شمسی صاحب, گجرات کی حالت جب بھی آتے ہیں پچھلے 25 سال سے آنیسٹلی اسپیکنگ ایلے سے ورسٹ ہوتی ہے. یہاں پہ سب سے بڑا سیوریج کا مسئلہ ہے, وہ خیر عمری دور سے چلتا آ رہا ہے, لیکن ہمیں جمہوریت میں بھی کوئی اتنا گجرات کا کیا تک تو کوئی خاصا میں سمجھتا ہوں جو پہلے والی اپوزیشن یا پنجاب گورنمنٹ تھی ان کو شاید گجرات سے کچھ خاص پیار یا محبت تھی, لیکن پی ٹی آئی کے دور میں بھی 3 سال ہو گئے ہیں, میں نے کوئی ایسا جو ہے نا ترقیاتی کام فنڈز یہ وہ میں نے بھی دیکھے نہیں ہیں. گجرات شہر میں بارش ہوتی ہے ایسے ہی پانی ہوتا ہے, اٹس دا سیم. نہیں, آپ کیا کہیں گے, حکومت سے کیا مطالبہ؟ دیکھیں ہم یہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے کہ اپنی تو جو اچھی بات ہے آپ نے ساؤتھ پنجاب یا توسا شریف میں دی ہے, لیکن یہ گجرات بھی ہم لوگ بھی اسی پنجاب کے شہری ہیں, اسی کے باسی ہیں, تو ہمارا بھی حق بنتا ہے. یہاں کے تو جو لیڈر ہیں وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں, اور اب ان کے بیٹے کیبنٹ کا حصہ ہیں, ان سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں کسی کو پرسنلی تو نہیں کہنا چاہوں گا, چودھری برادران کی تو 25 سال 30 سال سے وہ کسی نہ کسی طرح حکومت میں ہیں, اب جب کہ پی ٹی آئی کے اتحادی بھی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اگر صوبائی لیول کا کام ہے تو جو بھی صوبے میں ہیں چودھری پرویز لائی سے بھی ہماری درخواست ہوگی, اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب سے بھی کہ گجرات کا 1 دن کی بارش میں 5 دن پانی ہوتا ہے یہاں پہ, تو اس کا کچھ کوشش کریں کہ جتنا بھی ہے لمیٹڈ فنڈز صحیح, لیکن اتنا کام تو ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کو نظر آئے گا ڈیولپمنٹ اس پہ آپ کو ووٹ ملیں گے.
یہ تبدیلی ضروری ہے. بہت شکریہ شوکت بڑائچ صاحب، آپ نے راستہ نیوز کو وقت دیا اور عوامی ایشوز پر بات کی. ہمارا آپ سے رابطہ رہے گا. ناظرین آج اتنا ہی، اور یہ پروگرام پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے اور اپنا تبصرہ ضرور کیجئے تاکہ پروگرام ہم مزید بہتر آپ کے لیے تیار کر سکیں. اللہ حافظ. آپ کا بہت شکریہ.